آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور یہ ہے ذرا ہٹ کے اسپیشل. میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی اور ان کے برابر ہیں زرار کھوڑو. موضوع یہ ہے کہ دنیا کی 5% آبادی کو یاد کرتے ہیں جو سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہے یا دونوں صلاحیتوں سے بھی محروم ہو سکتی ہے. اب ان کو مین سٹریم میں کیسے رکھا جائے اور ساتھ لے کے کیسے چلا جائے، یہ ظاہر ماہرین کا درد سر ہے. اس کے لیے کئی تھیراپیاں ہیں، کئی علاج ہیں، لیکن علاج مہنگے ہیں، تھیراپیز مہنگی ہیں. جو ماہرین ہیں وہ بھی بہت کم ہیں اور کم شہروں میں ہیں اور فیسیں ان کی زیادہ ہیں اور لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جنہیں ان کی ضرورت ہے. تو پھر آسان طریقہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ دماغ کام کرتا ہے، تو ایسا ایک سمعی اور بصری آڈیو ویژول ایپ اگر ایسے لوگوں کی زندگی میں آ جائے جو کہ وقتی طور پہ تھیراپسٹ اور ڈاکٹر کی جگہ ان کی ٹریننگ کر سکے اور انہیں ایکسرسائز کروا سکے اور انہیں سکھا سکے، تو کیا بات ہے. اس طرح کے کئی ایپس کئی ممالک میں ہیں لیکن اردو میں کوئی ایپ نہیں تھا. تو ہوا یہ کہ ہمارے پاکستان کی 2 بچیوں نے جن کا تعلق کراچی کی جنا یونیورسٹی فار ویمن سے ہے، انہوں نے ایک کلاس اسائنمنٹ کے طور پہ انہیں اسائنمنٹ ملا اور انہوں نے بولو ٹیک کے نام سے ایک ایپلیکیشن جو ہے وہ بنائی جو کہ قوت گویائی سے محروم جو بچے ہیں خصوصاً اور بڑے بھی ان کے کام آ سکتی ہے، ان کے لیے تھیراپسٹ کا کام کر سکتی ہے. شانزہ خان شاہانی ویلکم ٹو دا شو، اور ان کے برابر ہیں ان کی کلاس میٹ اور سافٹ ویئر انجینئر رباب فاطمہ، اور ان کے برابر میں ایک اور صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا تعلق ہے کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر سے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے ہم نے اسی کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر یعنی KVTC پہ ایک بہت ہی کمپریہنسو آپ کو ڈاکومنٹری دکھائی تھی، لیکن اس میں کچھ چیزیں تشنا رہ گئی تھیں. مثلا یہ کہ یہ لوگ سپیچ تھیراپی پہ اور جو ڈیف لوگ ہیں ان کی ٹریننگ کر کے اور ان کو مین سٹریم میں لا کے اسپیشل لوگوں کو نارمل سوسائٹی کا حصہ بنانے کی جو کوشش کر رہے ہیں. تو آج ہم آپ سے اس پہ بات کریں گے. پہلے جناب آپ سے بات کی جائے، یہ جو بولو ٹیک ہے یہ آسان الفاظ میں بتائیں یہ ہے کیا؟ یہ جو ہے یہ ایک اسپیچ تھیراپی سافٹ ویئر ہے جس کے اندر اردو میں یہ پہلا سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، جس کے اندر ہم لوگوں نے تھیراپسٹ کی مدد کرنے کے لیے بنا رہے ہیں کیونکہ تھیراپسٹ بہت کم ہے پاکستان میں. اور جو لوگ ہمارے اندرونی شہروں میں رہتے ہیں جس طرح اندرونی سندھ میں، اندرونی پنجاب میں، ان کا ایکسیسیبل نہیں ہوتا کیونکہ اگر ان کو تھیراپی کرانی ہوتی ہے وہ شہر جاتے ہیں، اور جب وہ شہر جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کا ٹریولنگ ایکسپینس بھی اس تھیراپی کی کاسٹ میں ایڈ ہو جاتا ہے، تو وہ بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے. تو ہم لوگوں نے اس کو ریپلیس کرا ہے، اس کو پورا آٹومیٹ کر دیا ہے. جو مینول تھیراپی کرنے کا پروسیجر ہے ہم نے اسے پورا آٹومیٹ کر دیا ہے. تو مطلب اب اگر آپ مزید آسان الفاظ میں بتائیں کہ آپ نے آٹومیٹ تو کر دیا ہے، یہ ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ مطلب ایک اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی جائے جس کو ایک ایشو ہے وہ تھیراپسٹ کے ساتھ جائے تو ایک 1-on-1 سیشن ہوتے ہیں، اسپیچ تھیراپی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ان ساری چیزوں کو آپ ایک ایپ میں کیسے لے آئے ہیں؟ اگر میں آپ کا ایپ کھولوں گا، اس کو استعمال کرنے کی کوشش کروں گا، what do I see؟ دیکھیں سب سے پہلے تو 2 طریقے ہیں. آپ یا تو تھیراپسٹ کے تھرو آ رہے ہیں یا آپ خود ڈائریکٹ ہمارا ایپ لے رہے ہیں. اگر آپ تھیراپسٹ کے تھرو آ رہے ہیں تو تھیراپسٹ نے آپ کو ایگزامن کر کے بتا دیا ہوگا کہ آپ کے اس ورڈ میں ایشو آ رہا ہے اور وہ ورڈ آپ کو اسائن ہو چکا ہوا ہوگا. تو آپ جب اپنا لاگ ان کریں گے تو آپ کے پاس وہ ورڈ شو ہو رہا ہوگا. یہ ہے اگر آپ تھیراپسٹ کے تھرو آئیں، یہ آپ اگر تھیراپسٹ کے تھرو آ رہے ہیں تو ورڈ آپ کے پاس ویزیبل ہوگا. پھر اس کے اندر ہم لوگوں نے اس ورڈ سے ریلیٹڈ ہوتا یہ ہے کہ پہلے ساؤنڈ سکھاتے ہیں، پھر ورڈ سکھاتے ہیں اینڈ دین سینٹینس آتا ہے. جس طرح اگر آپ با سیکھ رہے ہیں تو با کی آپ پہلے انیشیل ساؤنڈ بھی سیکھیں گے پھر فائنل ساؤنڈ بھی سیکھیں گے. جس طرح با بو بی سٹارٹ میں آ رہا ہے، اب با اینڈ میں آئے گا. جس طرح اب اب یب، تو پھر یہ ساؤنڈ سکھائیں گے ہم آپ کو. پھر اس کے بعد ورڈز سیم فار ورڈز فائنل اینڈ دین انیشیل اینڈ فائنل. انیشیل کے اندر با سے سٹارٹ ہونے والے ورڈز ہوں گے لائک باجا، بکری، بستر، بادل، بابا. پھر اس کے بعد فائنل کے اندر ہوگا اب بے اینڈ میں آ رہا ہے، جس طرح کتاب، ٹب، اب، لب، اس طرح کر کے ورڈز ہوں گے. پھر اس کے بعد سینٹینس کے اندر اب آئے گا. سینٹینس کے اندر بھی ہم لوگوں نے 3 سٹیجز بنانی ہیں. جس طرح 2 لیٹر سینٹینس ہوگا، پھر اس کے بعد 3 لیٹر سینٹینس ہے اینڈ دین 4 لیٹر سینٹینس. ایڈوانس کرتے جاتے ہیں جیسے آپ. یہ تو ہم وہ گھسا بیٹا سوال نہیں پوچھیں گے کہ بچپن سے شوق تھا کہ نہیں تھا ایپ بنانے کا یا کیا، کیونکہ آپ ابھی بھی دونوں بہت ینگ ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت سے نوجوان
کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز بنائیں جو پروفیٹیبل زیادہ ہو اور ٹو میک منی. جو مارجنلائز کمیونٹی یا نگلیکٹڈ کمیونٹیز ہیں ان کے لیے بہت. تو یہ خیال کیسے آیا, یا اسائنمنٹ کے طور پہ آپ کے سر پہ پڑ گیا تو آپ لوگوں نے بنانا شروع کر دیا؟ بیسیکلی اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ فائنل ایئر میں پہنچتے ہیں تو جو کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان لوگوں کو ایک فائنل ایئر پروجیکٹ سبمٹ کروانا پڑتا ہے, اور وہ پروجیکٹ جو ہوتا ہے وہ پورا کمپلیٹ پروجیکٹ ہوتا ہے, اسے 1 سال لگتا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے. تو وی وینٹ ٹو پاکستان ڈسیبل فاؤنڈیشن. تو ہم وہاں پر جب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت ہی بڑا ایک مسئلہ چل رہا ہے اسپیچ تھیراپی کے اوپر. 1-to-1 تھیراپی چلتی تھی, ایک ٹیچر بیٹھتے تھے, سامنے اسٹوڈنٹ ہوتی تھی, دونوں نے ایئر فونس لگائے ہوئے ہوتے تھے اور پھر انہوں نے سکھا رہی ہوتی تھی. ان کے پاس قاعدہ تک پراپر نہیں تھا, یعنی فوٹو اسٹیٹ پیپرس کے اوپر انہوں نے ڈرائنگس کی ہوئی تھی جس سے وہ بچوں کو یہ بتاتے تھے کہ یہ بلی ہے, یہ بال ہے, اس طرح سے. تو جب ہم وہاں پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ اتنا زیادہ سفر کر رہے ہیں وہ لوگ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نیڈس کے لیے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس چیز کو آٹومیٹ کر دیں, ہم اس کو سافٹ ویئر میں تبدیل کر دیں تاکہ یہ سب کے پاس ایکسیسیبل ہو. اگر یہ یہاں نہیں, اسکول نہیں آ پا رہے تو یہ گھر پہ بیٹھ کے بھی یہ کام کر سکیں. پھر ہم نے اس کے بعد اس کی ریسرچ اسٹارٹ کی. ہم لوگوں نے 4 مہینے کی اس پہ ریسرچ کی. ہم عباسی شہید گئے, ہم لیاقت نیشنل گئے, ہم ضیاء الدین گئے, اسی طرح یونیورسٹی کے کپڑوں میں یونیفارم میں پہنچ جاتے تھے. ہم لوگوں نے اپنی ریسرچ ساری کمپلیٹ کی کہ کرنٹلی مینولی کس طریقے کے پروسیجرس کو فالو کرتے ہیں ڈاکٹرز, اسٹوڈنٹس کس طریقے سے ایکسیس کرتے ہیں. دین ہم نے اس کو آٹومیٹ کیا, ہم نے دیکھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر. پھر ہم نے سارا کچھ اس کو. تو سپورٹ کیسی ملی جب بعض اوقات کہیں آپ مایوس بھی ہوئیں, کیونکہ ایک یہ جو 4-5 مہینے کا پروسیس بتا رہی ہیں کہ آپ نے کاغذ پہ ایک چیز لکھی دیکھی, وہاں سے آٹومیشن تک, ظاہر ہے بہت کام آپ لوگوں نے کیا ہوگا. تو کتنی زیادہ آپ کو آپ کے استادوں سے, اس کا اسکرپٹ, اس کی تصاویر, یہ ساری آپ لوگوں نے خود ڈیولپ کی, جمع کی, کیا کیا؟ یہ اس طرح سے ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے جب اس کی اسٹارٹنگ کی تو سب سے پہلے ہم اپنے ٹیچرس کے پاس گئے کہ بھائی ہمیں یہ اس طرح سے بنانا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ, یہ ہمارے پاس آئیڈیا اس طرح سے ہوتا ہے. انہوں نے کہا دیکھیں آپ کی ذمہ داری ہے, آپ لوگوں کا پروجیکٹ ہے, اگر آپ اس کو کر سکتے ہیں تو اوبیسلی آپ اس کے ساتھ جسٹ گو فار اٹ. پھر ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داری خود ہی لی. پھر ہم ہاسپٹلس پہنچے, ہم نے ان کی بکس پڑھی, کیونکہ ہم لوگوں کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انجینئرنگ کا ہے, ہم لوگوں کو میڈیکل کا کوئی بیک گراؤنڈ کچھ بھی ریلیشن شپ نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے بکس پڑھی, ہم نے دیکھا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, کس طرح سے بچے پہنچتے ہیں, کیوں ان لوگوں کو ڈیفنس ہوتی ہے, اور کس طرح سے کتنے ٹائپس کی ہوتی ہیں, بیماری بھی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو, اس کے بعد وہ ڈیف ہو جاتے ہیں. تو دے نوز کہ کس طرح سے بولنا ہے, بٹ اسٹل وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے نہیں بول پا رہے ہوتے. تو دیر آر لاٹس آف ریزنز. کانفیڈنس کے لائک ووکل کارڈ, آپ فالس ووکل کارڈ اگر یوز کر رہے ہوتے ہو تو جب آپ نارمل ووکل کارڈ پہ آتے ہو تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ نارمل سے کیسے بولنا ہے. دین یو ہیو ٹو ڈو تھیراپی اگین. کچھ بچے ہوتے ہیں انہیں غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے یا زیادہ آتا ہے, ہمیشہ ہی آتا ہے. تو یہ کرتے ہیں وہ کہ ان کے فالس مسلز یوز کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, وہ جو کہ غصے کے عالم میں ہم جو چیختے ہیں, ہم جو آواز استعمال کرتے ہیں وہ نارملی ان آواز سے بات کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے جو باہر, جیسے وسعت نے بھی ذکر کیا کہ باہر ممالک میں بھی ایسے ایپس بنے ہوئے ہیں, تو وہ بھی آپ لوگوں نے اسٹڈی کیا ہوگا کہ وہاں پہ کس طرح ہوتا ہے, ماڈرن ٹیکنیکس ہیں کیونکہ گلوبل ایک وہ ہے. جی ہم لوگوں نے دیکھا تھا جو انٹرنیشنلی بنے ہوئے ہیں, جو انگلش میں ہیں, سب سے پہلے وہ فری نہیں ہے, اور فری نہیں ہے, اور وہ بہت ایکسپینسو ہیں. نارملی تھراپسٹ نہیں یوز کرتے وہ, اور جو اویلیبل ہیں پاکستان کے حساب سے دیکھا جائے تو بچہ بولنا پہلے اردو سیکھے گا تاکہ وہ اپنی سوسائٹی میں موو اراؤنڈ کر سکے. انگلش سے وہ لوگ نہیں کرتے. تو اور جو فری نہیں ہے تو پھر تھراپسٹ پاکستان کے وہ یوز ہی نہیں کرتے, کہ بچوں کو اس پہ لاتے ہی نہیں, کیونکہ وہ خود بھی افورڈیبل نہیں ہوتے. اور جو ان کا فرنٹ اینڈ یو آئی ہے وہ بہت کمپلیکس ہے, مطلب کہ بچہ بور بھی ہو جاتا ہے, اور پھر اتنی کمپلیکسٹی ہے کہ آپ کسی اور کی گائیڈنس کے بغیر, یا آپ کے اگر آپ ذرا سے بھی لٹریٹ نہیں ہو تو یو کین ناٹ یوز دیٹ سافٹ ویئر. سو یہ بڑا ایشو ہے. تو ہمارا سافٹ ویئر ہم نے یہ بہت دیکھ کے بنایا ہے. تو یہ جو آپ نے ڈیزائن کیا ہے, اب آپ کا گول ہے کہ یہ فری میں نہیں, اٹس ناٹ فار فری, اٹس ناٹ فار فری, بٹ لیکن یہ ہے کہ اٹس ویری ایزی ٹو یوز اینڈ ایزیلی افورڈیبل بائی ایوری ون. کیونکہ آپ کی نارمل تھراپی جو ہوتی ہے وہ ایک سیشن جو ہے وہ آپ کا 3 سے 5 ہزار تک کا سیشن ہو جاتا ہے, اور وہ آپ کو ہفتے میں, اٹ ڈپینڈز آپ کو کتنا فیس کر رہے ہیں, مطلب لائک ہفتے کے اندر 3 سیشنز بھی ہو سکتے ہیں, ہفتے کے اندر 4 سیشنز بھی ہو سکتے ہیں. پر سیشن اگر آپ اتنی زیادہ کاسٹ دیتے ہیں تو وہ پھر کہاں بات چلی جاتی ہے, اور پھر کاسٹ بھی لگتی ہے آنے جانے کی, ٹریولنگ کاسٹ ہو جاتی ہے. جتنے بھی جو زیادہ تر پیشنٹس ہیں وہ یہاں پر نہیں رہتے. یا ایگزیکٹلی. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ہمیں ابھی, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے پوچھیں گے کہ جو تھراپسٹ ہیں, جیسے آپ نے کہا باہر ممالک میں بھی لوگ زیادہ یوز نہیں کرتے بیکاز آف ایکسپینسز, تو یہاں تھراپسٹ کیا اس بات پہ ایگری ہیں. چھوٹی سی
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इन दो होनहार, नौनिहाल तो नहीं है, बच्चियों से जिन्होंने एक बड़ी अच्छी सी ऐप बनाई है। फुल फ्लैश साइंटिस्ट हैं यार, टेक्नोलॉजिस्ट हैं। तो होनहार ही कहा है ना सर? होनहार साइंटिस्ट जो हैं वो आइंस्टाइन है एक होनहार साइंटिस्ट, ऐसा तो नहीं सर ये आइंस्टाइन। अच्छा होपफुल हो जाएंगे। अच्छा शानज़े और रुबाब, आइए हम तो आपस में ऐसे खींचातानी करते रहेंगे। आप ये बताइए कि ये जो बोलोटेक आपने ऐप बनाया है, इसके ज़ाहिर ट्रायल भी हुए होंगे, तो कराची में 4-5 ऐसे स्कूल हैं जो स्पेशल बच्चों के लिए हैं, जिन्हें स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है या सुनने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो ये ट्रायल आपने उन बच्चों पे किए, कहीं और किए, और फिर उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो किस तरह सामने आए, क्या है? हम लोगों ने जिस तरह से हम इसको डेवलप करते जा रहे थे, हम इसकी टेस्टिंग करते जा रहे थे। हम लोगों ने पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन में इसकी टेस्टिंग की है। वहाँ पे उनके पास काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि डेफ हैं और बोल नहीं पाते, उन्हें काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, क्लेफ्ट पैलेट है और काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। फिर हम लोग ज़ियाउद्दीन भी गए थे, वहाँ पर हमारी टेस्टिंग बहुत अच्छी रही। हमने वैसे स्कूल में भी, यहाँ पर एक गुलशन में स्कूल है, और वहाँ पर भी हमने अपनी टेस्टिंग की, वहाँ पे भी हमारा बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा। बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट लेकर के इसके ऊपर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी और बच्चों को लैपटॉप और टैब्स वगैरह उनको बहुत पसंद आते हैं। तो हमें तो इसमें क्या कार्टून भी डाला है? नहीं, इट्स नॉट अबाउट द कार्टून्स, बट जो कंटेंट हम लोगों ने इसमें ड्रॉ करके डाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो बहुत मतलब बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव। या एग्जैक्टली। और फिर टेक्नोलॉजी बिल्कुल न्यू है, वेब एप्लीकेशन है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर इसको यूज़ करते हैं। अच्छा आमिर भाई, अब आपके जो प्रोजेक्ट है, जाहिर है कि आपके इस फील्ड के साथ कोई पहले ताल्लुक नहीं था, आपने 1 साल रिसर्च किया, मुख्तलिफ रिसर्च किया, आपको तो मेरे ख्याल दहाइयाँ गुजर गई हैं इसी फील्ड में, एंड नॉट जस्ट हियरिंग इम्पेयर्ड बट इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, और कुछ तो उम्र गुजरी है ऐसी दश्त की ये, और कुछ आपको याद होगा वो साहब, कुछ तो सिवियरली भी चैलेंज थे, मतलब कि वो अंडरस्टूड भी नहीं कर सकते कि वो क्या कह रहे हैं। आपकी नज़र में इस तरह की ऐप की, इस ऐप की और इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ की स्कोप है? डेफिनेटली ना सिर्फ स्कोप है, बल्कि शायद स्कोप से ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। और अभी तक जैसे कि दोनों हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं वो बात कर रहे थे कि ऐसी कोई चीज़ इन्वेंट ही नहीं हो सकी मार्केट में जो सोसाइटी को, और एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है स्पीच थेरेपी, चाहे वो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड हो, चाहे वो स्पेशल डिसेबल्ड लोग हों, चाहे वो नॉर्मल कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को स्पीच डेफिसिट होते हैं, स्पीच का प्रॉब्लम होता है, आर्टिकुलेशन क्लियर नहीं होती, उनको भी डेफिनेटली ये चीज़ें मतलब उस कम्युनिटी से बाहर भी इसकी बहुत एप्लीकेशन है और स्कोप है ना? बिल्कुल। और स्पेशली जो स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनके पास स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और रिसोर्सेज कम है, टीचर्स कम है, 1 या 2 थेरेपिस्ट हैं जो इनको 400 बच्चों को लुक आफ्टर करना है, तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के जो सपोर्टिव टूल्स हैं वो डेफिनेटली उसकी बहुत शदीद ज़रूरत है और उसको इनकरेज किया जाना चाहिए सोसाइटी पे, और स्कूल्स को चाहिए कि अडॉप्ट करें उसको, इस चीज़ को, ना सिर्फ ये कि बाईपास कर दें या फिर हाँ जी ठीक है एक चीज़ बनी है, लेकिन एक चीज़ जब डेवलप हो गई है और इस एक रीज़नेबल अमाउंट में अगर आपको एक फैसिलिटी मिल रही है, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट करेगी इस चीज़ को अपनाने से, बिकॉज आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए। उसके लिए डेफिनेटली आपको एक नए मेथड्स को लेके आना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। दूसरा ये भी है कि टेक्नोलॉजी से ये फ़ायदा हुआ है कि जो चीज़ पहले एक खासे टाइम में होती थी वो टाइम बहुत शॉर्ट हो गया है। उससे ये होता है कि वो जो चांसेस हैं माशरे में उनके आने के, एब्जॉर्ब होने के और किसी भी जगह वो बढ़ जाते हैं, वरना पहले ये होता था कि जनाब एक लंबा चौड़ा टाइम लगता था आपको, तो टेक्नोलॉजी की वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। कि इनका जो बोलोटेक है ये मुतबादिल है किसी एक्सपर्ट का या थेरेपिस्ट का, मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी आई थिंक ये भी नहीं कह रहे शायद। नहीं वो ये नहीं कह रहे, वो लेकिन एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है जहाँ बिल्कुल एक्सेस नहीं है और जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते थेरेपिस्ट को, तो उनके लिए ये एक टूल है और जो डेली बेसिस पर नहीं जा सकते हैं। इसकी मॉनिटरिंग कैसे, मसलन फ़र्ज़ करें कि मैं ये सॉफ्टवेयर ले लेता हूँ और मेरा कोई जानने वाला बच्चा है या बड़ा है और मैं उस पर इसके साथ काम शुरू करता हूँ और उसको सिखा देता हूँ, मॉनिटरिंग जो है कैसे होती होगी प्रोग्रेस के? क्या हमारी ऑनलाइन रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं हमारे पोर्टल पर। काफ़ी सारे थेरेपिस्ट हैं जिन्हें कुछ को हमने असाइन कर लिया है
جو ہمارے پورٹل کو یوز کرنے لگے ہیں. تو ہمارے پاس آن لائن رپورٹس جنریٹ ہوتی ہیں اس بچے کی سارے ساؤنڈ فائلز جو بھی ہوں گی, جو اس نے پریکٹس کی ہوں گی, جو ریکگنائزڈ ہمارے سسٹم نے کی ہوں گی, وہ تھورلی جا کر کے سنکڈ ہو رہی ہوں گی ہمارے تھراپسٹ کے پاس. تو وہ وہیں سے چیک کر سکتے ہیں کہ اس نے کتنا % اس کو ٹھیک پروناؤنس کیا ہے, کتنا نہیں, کیا پروگریس رہی ہے ساؤنڈ کو لے کر کے, اور اس کے سکورز کیا رہے ہیں. تو وہ رپورٹس کے تھرو اس کو گو تھرو کر سکتے ہیں. تو اگر والدین آن لائن خود سے وہ کرنا چاہیں تو کوئی ایسا ٹیوٹوریل ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ اس چیز کو لے کر کے گھر میں یہ چیز سکھا اس کے لیے ہم سکیں؟ لوگوں نے والدین جو ڈائریکٹ آتے ہیں اور تھراپسٹ نہیں لیتے, ان کے لیے ہم لوگوں نے آرٹیکولیشن انفارمیشن ایک پورا سیکشن بنایا الگ, جس کے اندر اس ایج میں اتنی ورڈز آ جانے چاہیے. لائک اس کے اندر ویڈیو کنٹینٹ, ہمارا السٹریشنز جو ہیں, کیونکہ ہم لوگوں نے اس کے اندر گوگل سے کچھ نہیں اٹھایا ہوا, سارا کنٹینٹ ہمارا کنٹینٹ خود کریٹ. یہ تو بالکل آپ ہمارے سے الٹا کام کرتے ہیں, سب کچھ گوگل سے اٹھاتے ہیں. اور ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اور میں نہیں, اب یہ میں یاہو سے ہی لے لیتا ہوں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سائنس پہ کوئی بات نہیں ہوگی. نہیں, اس اور کس چیز پہ بات؟ سائنس پہ بات کسی اور سائنس بھی. بریک لیجیے. ویلکم بیک. عامر بھائی, یہ تو ہو گئی جو چیزیں ابھی آنے والی ہیں. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو چیزیں ابھی ہو رہی ہیں, اور خاص طور پہ جو کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر میں ہو رہی ہیں. اب ہم گئے تھے, مجھے جو چیز مطلب جس پہ آپ کو یاد ہوگا, میں نے میرے خیال کوئی 1.5 گھنٹہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ کھیلا ہے, اور بالکل اس سے کوئی اور مقصد نہیں تھا, صرف میں انجوائے کر رہا تھا. اور یہ ان کے پاس ایک ورچوئل ریالٹی پینٹنگ سافٹ ویئر ہے. تو اس کی تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ ایک تو اس کا فائدہ کیا ہے آپ کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو, اور یہ آئیڈیا کہاں سے آیا, آپ نے امپلیمنٹ کیسے کیا, اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ دیکھیں, کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر جیسا کہ انٹلیکچولی چیلنج بچوں کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے, اور ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اس طرح کی چیزوں کی ریزسٹنس کے حوالے سے جی ہمیں اب وقت کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے. اگر ہمیں نئے آنے والے چیلنجز سے نمٹنا ہے اور اپنے کام کو بہتر کرنا ہے تو اور کوئی چوائس نہیں ہے, ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہی پڑے گا اور ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, بیکاز دنیا سمجھتی ہے لگژری نہیں ہے, بالکل لگژری نہیں ہے. اسی حوالے سے KVTC ہمارے پاس ایک اسکل تھا آٹوموٹیو اسپری پینٹنگ کا. ہمارے بچے جایا کرتے تھے مختلف ورک شاپس پہ, گاڑیوں پہ پینٹ کرنے کی ٹریننگ لیا کرتے تھے, جس میں ٹائم بھی بہت کنزیوم ہوتا تھا, اور چونکہ ان کا کمپریہنشن اور انڈرسٹینڈنگ اتنی اچھی نہیں تھی, اس لیے ان کو زیادہ وقت لگتا تھا. اوبیسلی پھر ان کے لیے ایک ٹول ایز اے سپورٹیو سوچا گیا کہ کیا کیا جائے. ایک آٹوموٹیو اسپری پینٹنگ کا پورا یہ سیمولیٹر ہم نے منگوایا, اور وہاں سے پھر ایکسپرٹس بھی آئے جنہوں نے ہمارے اسپیشل ایجوکیٹرس کو, اسٹاف کو ٹرین کیا, اور اس کے بعد سے لے کے اب تک 28 ٹرینیز ہیں جو ودن 1 ایئر انہوں نے یہ پورا کورس کیا. اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ان کو 3 سال میں ہم ان کو وہ نہ سکھا پاتے جو کہ یہ ودن 1 ایئر اس آٹوموٹیو اسپری پینٹنگ کا جو سیمولیٹر ہے اس کے ذریعے ہم نے بچوں کو. یہ وہی بات ہوئی آپ کی جو ٹائم سیونگ والی بات. بالکل جی بالکل یہ امپلیمنٹ کیا, اور اس کا ایک ریمارکیبل رزلٹ اس کو نظر آیا. جو ڈیوائس ہے اس کے اندر ہی تمام اسٹوریج ہے, تمام بچوں کا ڈیٹا ہے, جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی, ہر چیز ان کا فرام دا بگننگ ٹو آفٹر 1 ایئر وہ کس لیول پہ پہنچ گئے, مطلب آپ امپروومنٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں. بالکل آپ ٹریک کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد سے ابھی تک اللہ کا شکر ہے بڑے سکسیسفل. جو پہلے بھی بات کی تھی, ان بچوں کو معاشرے میں دوبارہ جب یہ پڑھ جاتے ہیں ایک سرٹن لیول تک تو انکارپوریٹ کیسے کرتے ہیں, اس کے لیے کوئی کنیکشنز ہیں, آگے کچھ اپارچونیٹیز ہیں؟ ویسے تو حکومت اعلان کر دیتی ہے کہ یہ کوٹا بھی ہے, وہ کوٹا بھی ہے, لیکن ایونچولی یہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں؟ جی بالکل ہوتا ہے, لیکن بہت محدود پیمانے پر ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ایفرٹ, مطلب KVTC کا ایک پوری ٹیم ہے جو کہ صرف اس بات کے لیے کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ جو گریجویٹس ہیں ان کو ایک ریزنیبل جگہ پر ان کے حساب سے جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں, بیکاز کسی نہ کسی اسکل میں وہ ایکسل کر چکے ہوتے ہیں, ماسٹر ٹرینر بن گئے ہوتے ہیں, اور وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں نارمل لائف کے اندر. تو ایک پورے لوگوں کا ایک ٹیم ہے جو کہ جاب سرچ کرتی ہے,
جو بڑی کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی جو CSR چلا رہے ہیں اور کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہیں, امپلیمنٹ کرتے ہیں, ان کے لیے ڈیفینیٹلی وہاں پر انٹرویوز ہوتے ہیں اور بچے بہت ساری جگہوں پر اللہ کا شکر ہے جاب کرتے ہیں. اوور 500 ٹرینیز. یہ بتاؤں کہ اسی سال شاید ایکسپو جی ہولڈ کیا تھا کراچی ایکسپو, آپ بھی گئے تھے وہاں پہ کیا؟ نہیں, ہم نہیں. اچھا, لیکن آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں. اس میں جاب فیئر بھی تھا, تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ ایک تو وہاں پہ کیا تھا اور کیا رسپانس ملا وہاں سے. جی ہم نے ایک آؤٹ آف دا باکس وہی بات ہے, تمام انسٹیٹیوٹ آرگنائزیشنز جو بھی ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے کام کریں ان کے لیے ایبلٹیز ایکسپو آرگنائز کیا, جہاں پر انڈر ون روف کراچی کے تمام اسکولس, آرگنائزیشنز, NGOs وہ اپنی تمام تر اویئرنیس کے ساتھ, اپنی تمام فیسلٹیز کے ساتھ, چاہے وہ اسپیچ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ آڈیٹری لرننگ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ورچوئل ریالٹی کے حوالے سے ہو, وہاں موجود تھے. انہوں نے شو کیس کیا اپنی ایکسپرٹیز کو, اور مختلف کمپنیز کو ہم نے اپروچ کیا جاب فیئر کے حوالے سے. اپروکس 20 کمپنیز وہاں موجود تھیں, انہوں نے انٹرویوز کیے, اور آئی گیس 2800 تقریباً امپلائمنٹ وہاں پر اس دن جنریٹ ہوا. ایگزیکٹلی 800 امپلائمنٹ وہاں جنریٹ ہوا, بیکاز اوور 45,000 لوگوں نے وٹنس کیا اس ایکسپو کو. اور اب آبویسلی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی بڑھ رہے ہیں, گول بھی بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہمارا پلان ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ کا سب سے پہلے ان کا شکریہ کہ انہوں نے ایک ایکٹیو رول پلے کیا اس معاملے میں ہمارے ساتھ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو یہ ایکٹیو رول ہے یہ سپر ایکٹیو رول ہو جائے گا. بیکاز ایک چیز میں جو ہوں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بولو ٹیک آپ کا ہے, یہ جو میں نے سنا کہ جو 10 انوینشن اس سال ہوئیں پاکستان میں, ان میں بھی اس کی رینکنگ کہیں ہوئی ہے اس ایپ کی؟ ٹاپ 10 وومن انٹرپرینور میں ہوئی ہے. اچھا اس میں ہوئی ہے. تشویش مجھے ایک ہے, وہ یہ ہے کہ عام طور پہ یہ جو یونیورسٹیز کے اسائنمنٹس ہوتے ہیں, یا آپ لوگ جو ہیں بہت ہی جوش و خروش سے ایک بہت ہی انقلابی قسم کی چیز لے کے آتے ہیں, آگے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹرائل کے موقع پہ اگر ٹرائل ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کی مارکیٹنگ کیسے ہوگی, اور اس کا جو ہے وہ پیٹنٹ ہوگا اور کیا ہوگا, یہ ساری جو چیزیں ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے اور وہ آدھے راستے میں دم توڑ دیتی ہے. تو یہ جو بولو ایپ آپ لوگوں نے بنایا ہے, یہ کمرشل لیول پہ اس کے آنے کے کتنے امکانات ہیں اور کب تک اگر ہیں؟ یہ ایکچولی ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وی آر انکیوبیٹڈ ایٹ دی نیسٹ, تو وہاں پہ ہمیں یہ سارا گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو ایک پروجیکٹ کو اسٹارٹ اپ کس طرح بنانا ہے اور اسٹارٹ اپ کو مارکیٹ میں کس طرح لانا ہے. وہ انہوں نے ہمیں اتنا اچھا اس کا ٹریننگ کرتے ہیں وہ 4 منتھس کے اندر کہ لائک ایک بزنس کس طرح بنتا ہے, آپ نے اس کو بزنس ماڈل کیسے ہوتا ہے, اس کا کیا. تو ہم لوگوں نے ابھی اس کے اوپر کافی زیادہ کام کر لیا ہے, اینڈ ریسنٹلی وی گاٹ این انویسٹمنٹ ایز ویل. اچھا یس, تو ہماری انویسٹمنٹ بھی آ چکی ہوئی ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ اب ہم اسے ٹیسٹنگ فیز میں ہیں, یہ ہمارا ہم لوگ اس کو ٹیسٹنگ فیز کے لیے ہم لوگوں نے ڈفرینٹ اسکولز اینڈ ہاسپٹلس کے اندر ڈپلوائے کر رہے ہیں, سو دیٹ ہم لوگ کو امپیکٹ پتہ چلے کہ کتنا پازیٹیو امپیکٹ اس کا آ رہا ہے مینول طریقے میں, اور آٹومیٹ کرنے میں کتنا مطلب کہ لائک بچے کی ٹریننگ کتنی جلدی ہو رہی ہے. ایک ہمارے پاس یہ انالیٹکس آ جائیں گے, دین انشاءاللہ یہ مارکیٹ میں فوراً آ جائے گا. یہ مجھے بتائیے کہ گوئنگ فارورڈ انہی کے سوال سے آگے, کہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ مانیٹیرلی آپ لوگوں کو بھی فائدہ دے گا, کیونکہ بہرحال وہ ایک انسینٹیو تو ہوتا ہے اور اس سے بڑا انسینٹیو کوئی نہیں ہے. آپ ڈیولپ کر لیں گی, مارکیٹ کر دیں گی, لیکن آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو مانیٹیرلی اس سے فائدہ ہوگا؟ سب سے بڑا جو فائدہ اگر میں اور شانزہ اپنے نظریے سے دیکھیں تو اگر کوئی ایک بچہ بھی ہمارے بولو ٹیک سے بولنا سیکھ جاتا ہے, یا ایک ورڈ بھی وہ بولنا سیکھ جاتا ہے جس سے اسے آسانی ہو جائے زندگی میں, تو ہمارے لیے یہی فائدہ ہے بہت بڑا, ہمارے لیے یہی کافی ہے. اور کیا بات ہے. اچھا اب میں ایک بریک لے رہا ہوں, لیکن اب جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم سائنس پہ بات نہیں کریں گے. یار بتائیے آپ جس چیز پہ بات کرنی ہے, بریک لے لیجیے, شاعری پہ کر لیں. ویلکم بیک.
ये जो तीनों हैं ये अपने अपनी जगहों पे स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल चीज़ें करने की, स्पेशल खिदमत अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम यही गुफ्तगू करते रहें या हम ये जानने की भी कोशिश करें कि इनकी ज़िंदगी में भी तो कुछ स्पेशल होगा ना। मसलन मैं एक जगह इंटरव्यू, एक तो आप लोग जो है ना माशाल्लाह इसी उम्र में जो 23-24 साल की उम्र में जो सेलिब्रिटी बन गई हैं, आज मेरे सामने बहुत सारे आपके इंटरव्यूज़ भी पड़े हुए थे। एक इंटरव्यू में आप जो हैं शानजे, आपके बारे में लिखा है कि आपको म्यूज़िक, नॉवेल पढ़ना, बारिश और चॉकलेट पसंद है। इन चारों का बोलोटेक्स से क्या रिलेशन है? कोई रिलेशनशिप नहीं है। लाइक म्यूज़िक सुनना हॉबी है, आई लाइक इट, उससे आदमी का दिल नरम रहता है। या नॉवेल्स मतलब कि एक अच्छा टाइम पास है। आप फ्री जब हो आप नॉवेल पढ़ो, आपको और वैसे भी किताबें दोस्त होती हैं। सो और बारिश, मौसम अच्छा है, बारिश सबको ही अच्छी लगती है। चॉकलेट मजीद मतलब बात करने की जरूरत अच्छा, आप अलग से क्या पसंद है आपको, इसमें इजाफा करें। मुझे एक्चुअली उर्दू नॉवेल्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। उमैर अहमद जो है वो मेरी फेवरेट राइटर है। और मेरा दिल तोड़ दिया आपने, क्या नाम? I'm so sorry। मैं समझा आप अब्दुल्ला हुसैन की बात करेंगी, बात कर दी आप ये रुकेंगे नहीं यार। क्या मतलब है, वो नई जनरेशन है, उनको इसी तरह। ठीक है, सॉरी, मुझे मेरा कोई हक नहीं है कोई बात करने का। आप बताएं। उमैर अहमद जी, माशाल्लाह, आगे। तो मुझे उमैर अहमद बहुत पसंद है। और मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, एंड ऑब्वियसली किताबें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, आपसे आमिर साहब, मेरी और आपकी तकरीबन एक ही उम्र है, मैं आपसे भी ये सवाल कर लेता हूँ कि ये 24 घंटे आप KVTC में ही रहते हैं या KVTC कभी आपके जहन से निकलता भी है? आप अपने लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए भी कुछ सोचते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरी ज़िंदगी क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ? टू बी वेरी ऑनेस्टली, शायद ना सिर्फ मैं बल्कि KVTC से हर वो शख्स जो जुड़ा हुआ है, उसकी हॉबी भी KVTC है, उसकी तफरीह भी KVTC है, उसका काम भी KVTC है, उसका ओढ़ना बिछोना, फैमिली। थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में रोमांस लाइए। अच्छा रोमांस, बगैर रोमांस के तो ज़िंदगी नहीं ना। रोमांस से आगे मैं दोबारा नहीं, साइंस पे नहीं आ रहा, साइंस पे नहीं आ रहा। एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, और मतलब इस तरह के मैं बहुत और प्रोजेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एप्स भी देखे हैं एंड इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी देखी हैं। हर कोई अपने लेवल का काम कर रहा होता है और कभी कभी बहुत अच्छा कर रहा होता है, लेकिन ये जो कनेक्शंस बीच में होती हैं, लिंकेजेस और चेन बनाना के मतलब एक आइडिया है तो उस आइडिया को इन्वेस्टर तक पहुंचाएं और इन्वेस्टर के बाद फिर एंड यूज़र तक पहुंचाएं, ये अक्सर हम कम देखते हैं। जैसे KVTC बहुत काम कर रहा है, बहुत और इदारे बहुत काम कर रहे हैं, कभी कभी पता भी नहीं लगता जी। तो आपसे भी मैं पहले आपसे पूछूंगा कि आपकी नज़र में व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू दैट, ये ऐसे लिंक क्रिएट कैसे करें? आमिर भाई आपसे भी यही सवाल जी। इस तरह के लिंक्स क्रिएट करने के लिए बेसिकली यू शुड हैव कॉन्टैक्ट्स, और वो कॉन्टैक्ट्स डेवलप करने के लिए यू हैव टू विजिट द मार्केट। ठीक है, आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में थे बट स्टिल हम भाग दौड़ करते थे, किस तरीके से कि हमारा ऑफ हो जाता था, हम यूनिफॉर्म में हॉस्पिटल्स पहुंच रहे होते थे और स्कूल्स पहुंच रहे होते थे। तो यू हैव टू विजिट द मार्केट, और आप लोग को निकलना पड़ेगा, लोगों से नहीं होता। आमिर भाई आपकी क्या व्यूज हैं? देखिए ज़रा साहब, शायद इसी बात को लेके एबिलिटी से एक्सप्लोर किया गया। ठीक है, बिल्कुल। इस लिंक, देखिए लिंक डेवलप होना, अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर करना, इससे अच्छी और बेहतर बात कुछ हो नहीं सकती। बिकॉज KVTC अपनी जगह काम कर रहा है और दूसरे इंस्टीट्यूट अपनी जगह काम कर रहे हैं, वाई नॉट हम सब। और यही वजह है कि इस विद इन 8 मंथ्स हमारे पास तो 27 को 27 डिफरेंट स्कूल्स ने रब्ता किया है कि हमारा डे केयर यूनिट था जिसमें हम काम कर रहे थे और ईमानदारी से काम कर रहे थे, हम क्यों ना इसको वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में कन्वर्ट करें। हम क्यों ना बच्चों को एक ऐसा रोज़गार का ज़रिया फराहम करें। और ये सिर्फ मुमकिन हो सका क्योंकि अंडर वन रूफ वो तमाम जगह, जब तमाम इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस उसको पता लगा मौजूद थे और उन्होंने देखा बच्चों को काम करते हुए कि भाई जब इस स्कूल के और इस स्कूल के और इस स्कूल के स्टूडेंट्स ये काम करें तो वाई नॉट मेरे जो ट्रेनीज़ हैं, जो मेरे जो बच्चे हैं, ये क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरह से अवेयरनेस एक उसका पहलू उजागर। अच्छा, ये बताएं कि बोलोटेक के बाद कोई और प्रोजेक्ट भी आप लोगों के नज़र में है, कोई और ऐसा काम ग्राउंड ब्रेकिंग जो आप करना चाह रहे हों?
बोलोटेक को ही एक्सपेंड करने का इस वक्त हमारा बहुत इरादा है, क्योंकि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में लोग एज एन उर्दू लर्निंग टूल यूज़ कर सकते हैं. लाइक जो फैमिलीज अब्रॉड शिफ्ट कर गई हैं बट दे वांट देयर किड्स टू लर्न उर्दू, सो वो भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं. और ये इसकी अभी बहुत, इसके अंदर बहुत डेप्थ है, इसके अंदर ये फील्ड बहुत वास्ट है. अभी ट्रेनिंग जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके से की जाती है, और हम लोग जब इसको ऑटोमेट करने लगे, हम जब इस फील्ड में उतरे, रिसर्च की हमने, तो स्पीच इश्यूज़ बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं. लाइक स्टैमरिंग हो गया, स्टटरिंग है, प्लटरिंग है, मतलब कि हर बंदे को एक ऑटिज्म के बच्चे को भी ये डिजीज एग्जैक्टली तोतला हूँ. या मैंने नोटिस किया. आपने नोटिस किया, थैंक यू यार. ये इन्होंने रिसर्च की है सर. आपका रेंज जो है वो कैसा तो क्या, oh that's not very nice at all. Sorry नहीं यार, ये किस तरह की बात है. मैं केवीटीसी मेरी हेल्प हो सकती है इससे? सॉरी, मैं अपना काम करा लूं पहले. यार बाद में प्रोग्राम की बात. अच्छा ठीक है, मैं बस नहीं, जैसे कि आप एक रिसर्च वर्क आप लोगों का इस वक्त इन प्रोसेस है, तो केवीटीसी का प्लेटफॉर्म, और अगर डिफरेंट स्कूल के साथ लिंकेजेस की डेवलपमेंट की बात हो तो यू आर मोस्ट वेलकम. जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे हैं, या ऑटिज़म है, एस्पर्जर सिंड्रोम है, या फिर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको स्पीच का प्रॉब्लम है, अगर उस हवाले से आपको कोई लिंकेजेस डेवलप करने की ज़रूरत है तो KVTC इज़ देयर. ये MOU के लिए MOU साइन करवा ली. मतलब अच्छा मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं तुतलाऊंगा और मजाक बनाएंगे मेरा, तो मैं बस खामोश. नाराज़गी और नहीं तो क्या है मतलब भाई. शान रुबाब आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस स्पेशल मौके पे स्पेशल गुफ्तगू करने का. ज़ाहिर है कि आपकी जगह मैं भी बैठा हूँ तो मेरे जहन में ये सवाल आएगा कि यार ये ईद का मौका, ये गुफ्तगू किस तरह की हो रही है, ये स्पेशल बच्चे और स्पीच थेरेपी और हेयरिंग और ये वो. बात ये है कि ईद का मौका स्पेशल मौका होता है. अगर इस मौके पे स्पेशल बच्चों की ज़रूरतों पे गुफ्तगू नहीं होगी तो फिर इस स्पेशल मौके का फ़ायदा क्या. इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़.